ہاسپٹل کی گروتھ اوور آل اکانومی کی گروتھ ہے. دس از اے فیکٹ. ہماری کنٹری میں نارملی اس کی کیا کاسٹ ہے ہیلتھ انشورنس کی ڈاکٹر؟ اٹ ویریز، یہ ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن بہت ہی ریزنیبل اور بہت ہی اکنامیکل کاسٹ ہے. ایگزیکٹ کاسٹ تو ڈیفائن کرنا شاید پاسبل نہیں ہوگا، لیکن ایک رف آئیڈیا دیں تاکہ ہمارے لوگوں کے ذہن میں جو فیئر ہے، نہیں جو فیئر ہے، جو آپ کے جو ان کے جو ہے جو فیئر اینڈ فرائٹ ہے کہ نیچرلی وین you are offering this product to the general masses, to the small industrial units. ایک آپ ایک فگر جو جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اینول پریمیم جو ہے وہ 8 to 10,000 پر امپلائی اگر کوئی کمپنی آپ کو دے رہی ہے اور ایک گروپ آف 50 پیپل آپ کو دے رہی ہے تو از اٹ پاسبل؟ ڈیفینیٹلی پاسبل. ڈپینڈس کرتا ہے کہ ہم ٹیلر میڈ سولوشنز پرووائڈ کر سکتے ہیں بجٹ کے حساب سے. ایک کمپنی ہمیں کہے کہ ہمارا XYZ بجٹ ہے. دیکھیں نا آج کل کے دور میں دیکھیں 10,000 از نو ویلیو. اگر وہ انڈیویجلی اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات یعنی اس کو آپ کم بھی لا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ وہ دیکھیں کہ اس سے یعنی کم بھی ہو سکتا ہے. میں اپنے کمپنی کی طرف سے اگر بات کروں تو ہمیں اگر ایک کمپنی کہتی ہے کہ وی ہیو XYZ اماؤنٹ آف بجٹ، آئی ایم کوائٹ شیور کہ ہم اس بجٹ میں اس کو ایک ایسا ٹیلر میڈ پرپوزل بنا کے دیں گے کہ سر یہ آپ کا بجٹ ہے اور اس بجٹ میں یہ فیسلٹیز ہیں اور آپ یہ اپنی پرپوز کر سکتے ہیں. نہیں میں آپ کو ایز اے دیکھیں آپ کو یہاں پہ بلانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ایز اے جرنل ہم ہیلتھ انشورنس پہ گفتگو کریں، ناٹ بینگ دا مینیجر آف یور کمپنی. میں تو اوور آل ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ از اٹ پاسبل کہ بھئی آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو فیئر ہے، جو ہمارے انڈسٹریلسٹ کے ذہن میں جو فیئر ہے، جو ہمارے جو اسمال یونٹس ہیں یا ہمارے جو پرائیویٹ ہاسپٹل آپ کو آئیڈیا اس سے دے سکتا ہوں، اس سے بھی وہ دیکھیں نا کہ اس میں بھی وہ دیکھیں سوچیں اس پر کہ بھئی وہ جو ہے آلریڈی ہماری جو کارپوریٹ ورلڈ ہے وہ ایک بہت ہی ریزنیبل سی اماؤنٹ OPD الاؤنس کی صورت میں آفر کر رہی ہیں. اور بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ڈیسیژن میکنگ کی جائے. وہ جو ایک بڑی ریزنیبل اور اکنامیکل سا بجٹ ہے اس کو ڈائیورٹ کر دیا جائے ٹورڈز انشورنس کمپنیز تو وہ ایزیلی ایکوائر کر سکتی ہیں. ان پر کوئی اوور برڈن یا اوور بجٹ نہیں ہوگا. دوسرا آپشن ٹیلر میڈ سولوشنز کا ہے. ٹیلر میڈ سولوشنز پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں. تو اس کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ ہیلتھ کا انشورنس کا پاکستان میں؟ آپ نے بتایا گروتھ ریٹ تقریباً جب سے 25 to 30% ہے. آنے والے وقت میں سر آنے والے وقت میں اس کا فیوچر بہت ہی برائٹ دیکھ رہا ہوں. اگر ہم انشورنس پینیٹریشن ایز اے پرسنٹیج آف GDP کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں انشورنس پینیٹریشن از لیس دین 1% آف دی GDP. ہم اس کو انڈیا سے کمپیئر کریں تو اٹ از 6% آف دی GDP. ہم اس کو امریکہ سے کمپیئر کریں تو اٹ از 16% آف دی GDP. تو بات صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک اویئرنیس کمپین شروع کرے اور ریگولیٹری باڈیز اس میں اپنا رول ادا کریں تو اس انشورنس پینیٹریشن کو بڑھایا جائے تو بائی ڈیفالٹ جو ہیلتھ انشورنس کی کوریج ہے وہ بھی اس میں بڑھے گی. اور اس میں ایک ایکسپلوسو گروتھ میں دیکھ رہا ہوں اگلے 10 سالوں میں. صرف اور صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے لیول پہ جو ڈیسیژن میکنگ کرے، پالیسی میکنگ کرے، اویئرنیس کمپین شروع کرے. میں آپ کا بہت اور اپنے ڈپارٹمنٹس کو آپ نے بجائے اس کے دوسروں پر بھی کمپلسو کرے، وہ پہلے اپنے سے شروع کرے کہ ان کے جو بہت بڑے بڑے ادارے ہیں ڈیفینیٹلی جہاں پر کروڑوں روپے کی جو ہے وہ آپ کی ہیلتھ بجٹس ہیں، اربوں روپے کے ہیلتھ بجٹس، ایسے بھی ادارے ہیں جن کے اربوں میں بھی جاتے ہیں جو ہیں. اگر وہی جو پیسہ ہے وہ آپ کی ہیلتھ انشورنس کمپنیز کو جو کہ پاکستان میں ماشاءاللہ جن کی تعداد 20 سے بھی بڑھ گئی ہے اور بھی کمپنیز اس میں آ رہی ہیں، اگر ان میں ڈائیورٹ کریں گے تو ان کی بھی تو گروتھ ہوگی نا، ان کی گروتھ اور ان میں بھی کانفیڈنس بڑھے گا اور پھر دے کوڈ آفر دا بیٹر فیسلٹیز ٹو دا جنرل پبلک. ڈیفینیٹلی اس میں بھی وہ آئیں گے کیونکہ ان کے جب بجٹس انکریز کریں گے اور ان کے جو ہیں وہ تو اس میں نیچرلی وہ پھر اس میں جو ہے وہ آپ کی فیملیز کو بھی انڈیویجولی بھی شاید لینا شروع کر دیں. جی وہ دیکھا جا سکتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے ادارے جو لاس میں جا رہے ہیں، جن کے لاسز ایکسپینسز اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ اسی اپنے رسک کو ٹرانسفر کر دیں گے ٹورڈز دی ہیلتھ انشورنس کمپنی تو ان کے اپنے لاسز کرٹیل ہوں گے. دیکھیں اس سے بہت ہی ایک ریلیف ملے گا پبلک کو، اور ہمارے جو ہیں لوگ جو ہیں اس وقت سخت پریشان ہیں مہنگائی کے ہاتھوں. ایگزامپل دینا چاہوں گا، میں نام تو نہیں لوں گا. ایک بہت بڑا ادارہ ہے ہمارا سرکاری، اور اس کے جو ایڈمن مینیجر تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ری ایمبرسمنٹ کے بلز آتے ہیں میڈیکل کے، تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ بل فیک ہے لیکن میں اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ یونین والے لائن بنا کے میرے آفس کے سامنے کھڑے ہوں گے. ایبسلیوٹلی. تو
آپ دیکھ لیں کہ اس میں اتنی ایکسپینسز ان کے جی، اور اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. اور کوئی حل نا ایک جو ہے اس مہنگائی کے دور میں جب کہ آپ اپنی جو ہے وہ بیسک نیسیسٹیز کو بڑی مشکل سے پورا کر رہے ہیں، اور جہاں پر ہمارے اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو ہیلتھ ہیں پرابلمز وہ بہت زیادہ ہیں. جی ہاں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ ویسے بھی دیکھیں تو ہر یعنی ریشو آف آل ڈیزیزز بھی اگر آپ لیں نا، ایک تو آپ کے ایکسیڈنٹس ہیں، ایک ناگہانی آفات ہیں، اس کے علاوہ بھی وہ بھی بہت زیادہ ہیں، ان کی ریشو بھی. لا اینڈ آرڈر جب سے سچویشن خراب ہوئی ہے ملک میں، اس سے آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ اس کا وکٹم بنتے ہیں. یہ جو آپ کے جو بمپ لاس ہیں، یہ جو آپ کے جو سوسائڈل اٹیکس ہیں، اس میں جو آپ کی جو رینڈم کلنگز ہو رہی ہیں، اس میں جو لوگ بیچارے سارے جو زخمی ہو رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کی جو دیکھیں تو تقریباً شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، آپ کے جو سارے امراض جو ہیں، بچوں کے امراض دیکھ لیں تو ان کی ریشو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے اور بڑھ رہی ہے. اور اس کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح فیملیز افورڈ کریں گی اپنا جو ہے وہ اپنی ٹریٹمنٹ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے. ایک ریسرچ ہے کہ مائکرو انشورنس پہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس سلسلے میں ایک ریسرچ کی تھی کہ یہ چھوٹے قصبوں میں گوٹ ہمارے گاؤں جو ہیں، ان میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی غریب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی پوری نسل اس بیماری کا قرضہ اتارنے میں لگ جاتی ہے، اس کی نسلیں مقروض ہو جاتی ہیں. دس از اے فیکٹ. خدا نہ خواستہ کسی ایک آدمی کو کوئی سیریس النس ہو جائے تو اس کے بچے اور بچوں کے بچے. ایک میجر ایکسیڈنٹ، ایک میجر ایکسیڈنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ پہ لاکھوں روپے کی اس میں اخراجات آ جاتے ہیں جو کہ ایک فیملی ہماری افورڈ نہیں کر سکتی. اور قرض میں کمپیئر ٹو دیٹ ایک امپلائی ہمارے پاس جب پرائیویٹ ہاسپٹل میں آتا ہے اپنا کارڈ لے کے، اس پہ کوئی برڈن نہیں ہے. وہ آتا ہے، وہ اپنا کارڈ دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں انشورڈ ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کو روم بھی مل جاتا ہے، اس کی ساری ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، بیسٹ ایکسپرٹس اور بیسٹ کنسلٹنٹس اس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر جو ہاسپٹلس ہیں دے آر آنسریبل ٹو دوز انشورنس کمپنیز. جی ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے، اور ان کی کوالٹی ٹریٹمنٹ دینا ان پہ مینڈیٹری ہے. ٹھیک ہے نا. دس از دا یعنی یہ جو ہے سارا ایک بہت ہی اچھا سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے. اس سے جو ہے وہ لوگوں کو ایک بہت ریلیف ملتا ہے. دیکھیں آپ کی میٹرنٹی کوریج ہے، اس میں جتنے امپلائیز ہیں ان کی نیچرلی ابھی وہ وین دے جوائن دا سروس دے آر ینگ، ان کے بچے ہو رہے ہیں، ان میں وہ آتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا، دے گیٹ دا بیسٹ فیسلٹی، پیس آف مائنڈ ہے. اور جن کی پیرنٹس کی کوریج ہے، پیرنٹس دیکھیں نا اولڈ ایج میں ہر جو ہے پیرنٹس انہوں نے نیچرلی جو ہے دے نیڈ ہاسپٹلائزیشن. جی ہاں، کمپنیز پرووائڈ کر رہی ہیں، ٹیلی کام سیکٹر میں یہ سارے وہ دے رہے ہیں. اس سے ان کو کتنا ریلیف ملتا ہے کہ ان کا بچہ ہے جو کہ جو ہے ایک اچھی کمپنی میں ملازم ہے اور اس کی ساری فیملی ہیلتھ انشورڈ. جی، سینس آف ویل بینگ آتی ہے، سینس آف ویل بینگ، سینس آف دیکھیں نا ایک سیلف ریسپیکٹ، اور جو ہے اس کی جو انا بھی مجروح نہیں ہوتی. بالکل، وہ آتا ہے، وہ اپنا ایک بڑی عزت کے ساتھ ایک ہاسپٹل میں آ کے اپنا علاج کرواتا ہے، نہ کہ وہ ایک پبلک ہاسپٹل میں جا کے بیچارہ سفارشیں ڈھونڈتا پھرتا ایسے ہی کہ بھائی میں اب اگر وہ جو ہے وہاں پہ کیسے دکھاؤں کس کو. بالکل. پھر وہ جب دکھا لیتا ہے تو پھر وہ آپریشن کے لیے وہ بیچارہ ڈھونڈتا ہے کہ اب میں آپریشن اور اپنی پسند کے ڈاکٹر سے نہیں کروا سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس کا چوائس کتنا بڑھ جاتا ہے، سینس آف ویل بینگ آ جاتی ہے، سینس آف اتھارٹی آ جاتی ہے، سینس آف چوائس آ جاتی ہے. اس کے پاس 113 ہاسپٹلز ہیں جس میں جائے، اگر وہ پھر بھی اگر وہ پرائیویٹ کہیں جانا چاہتا ہے تو وہ ریمبرس بھی کرا سکتا ہے. بل ہم نے یہ بھی بائنڈنگ نہیں رکھی بل فرض. تقریباً ساری جو کمپنیز ہیں دے آر آفرنگ دا سیم کائنڈ آف سروسز جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس میں انٹر ہو رہی ہیں. اس سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ فیوچر میں اس کا جو اسکوپ اور بڑھتا چلا جائے گا. اور ایسے ہم تو گورنمنٹ سے ہمیشہ اپیل کرتے ہیں. ابھی ہمارا پنجاب اسمبلی میں پچھلے دنوں پرائیویٹ بلکہ ہیلتھ بل جو 2011 کے شروع میں پاس ہوا، اس میں ہماری ایک شک تھی کہ اس میں ہیلتھ انشورنس کو پروموٹ کیا جائے گا. اچھا، اس میں اور اس میں دیکھیں کہ اب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ کے حوالے سے اگر وہ ساری ریگولیٹری باڈیز کو ڈائریکٹ کر دیں کہ بھئی وہ اپنا جو ہے اپنے جتنے جو ہے ان کے ماتحت ادارے ہیں ان پہ یہ کمپلسری کر دیں تو اس سے ایک بہت ریولوشن بوم ملے گا. اور یہی ایک حل ہے. تو سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کے پروگرام سے کافی استفادہ کیا ہوگا اور انشاءاللہ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ اس سے جو ہے فیوچر میں